بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا آخری جمعہ ہفتہ آ چکا ہے، وہ بابرکت اور نورانی دن جس کا بے شمار لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں، آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ رزق میں برکت، مالی مشکلات سے نجات اور زندگی میں آسانیوں کی خواہش مند ہیں تو اس عمل کو یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ انجام دیں۔ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ یہ مبارک ذکر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تنگی آسانی میں بدل سکتی ہے، بند دروازے کھل سکتے ہیں اور مدد کے ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذوالحج کے جمعہ ہفتہ کا وہ مبارک، بابرکت اور نورانی دن آ چکا ہے۔ اس قیمتی وقت کو غفلت میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے دعائیں کریں، جس کا انتظار ہمیں اہل ایمان پہ بے چینی سے کرتے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعے کا بابرکت دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ کے حکم سے بند راستوں کو کھولنے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور رحمتوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور پھر آج جمعہ ہفتے کا دن ہے۔ جمعہ وہ عظیم دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ قبولیت دعا کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو جائز دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جمعے کے دن کو غنیمت جانتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ذوالحج آخری جمعے کا دن اپنے رب کے حضور جھکنے کا دن ہے، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کا دن ہے، اپنے گھر کے حالات بدلوانے کا دن ہے۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو مکمل یقین، اخلاص اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کرم فرمانے پر آتا ہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، غموں کو خوشیوں میں اور تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کا، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھنے کا۔ جب رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے تیار ہو تو محروم وہی رہتا ہے جو مانگنے سے غافل رہ جائے۔ آج رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں کسی مصروفیت یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی خاص عمل نہیں کیا تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج کا دن بھی آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مبارک دن کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریں۔ دنیا کے کام تو ہمیشہ چلتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ خاص مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ عمل خاص طور پر ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں اور پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کی دعائیں قبولیت کی منتظر ہیں، جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آج کے دن اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اس عمل کو ضرور پڑھیں۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جب بندہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جو بندہ اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کریم بھی اسے راضی فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ معمولی عمل نہیں، اس کی ہر بات اہم ہے، اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ وظیفے کو سمجھیے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں، رزق میں برکت آ سکتی ہے، مشکلات دور ہو سکتی ہے اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، ذو الحج کا یہ بابرکت کا آخری جمعہ ہفتہ دوبارہ پورے سال بعد آئے گا، اس لیے اس موقع کی قدر کریں، اللہ سے دل کھول کر مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اور بابرکت لمحے ثابت ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، آخری جمعہ یا ہفتہ کے دن میری آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے غفلت میں گزارنا دانش مندی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج اپنے بندوں پر خاص طور پر متوجہ ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں، کسی مخصوص جگہ کی شرط نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدا را اس مبارک جمعہ یا ہفتے کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ذو الحج کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے، اور جب اسی مہینے میں جمعے کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں پڑے رہے، اگر آج بھی ہم دنیا کے کاموں میں کھوئے رہے تو یاد رکھیں، ایسے سنہری موقع بار بار نہیں آیا کرتے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اور ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ رب کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی پریشان حال، آؤ میں تمہاری تقدیریں بدل دوں، آؤ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو ناممکن محسوس ہوتی ہے تو آج اسے ناممکن مت سمجھیے، رب کریم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، نسلوں کے نصیب سنور جاتے ہیں اور برسوں پرانی محرومیاں نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج دل کھول کر اپنے رب سے مانگے، صرف اپنی ضرورتیں نہ مانگے بلکہ وہ سب مانگیے جس کی آپ کو برسوں سے آرزو ہے، کیونکہ بندے کی سب سے بڑی حاجت بھی رب کی قدرت کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس مبارک کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے وظائف، قرآن و اعمال اور بابرکت دعائیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ ذو الحج کے آخری جمعے کے دن کسی بھی وقت اور کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ملے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مصلی پر نہ بیٹھا جائے تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے مقصد کی نیت کریں۔ یاد رکھیں ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی خواہش الگ ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی اولاد کی خوشیاں چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری، کامیاب کاروبار یا پسند کی شادی چاہتا ہے۔ آج اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگی جسے آپ ناممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر ممکن حاجت اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں عرض کریں، یا اللہ میں یہ عمل اپنی فلاں حاجت، فلاں پریشانی، فلاں مقصد اور فلاں مشکل کے حل کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری مراد پوری فرما دے۔ جب آپ نیت کر لیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بس جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اکابرین اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھی، ان کے کام بن جاتے تھے، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے انہیں اللہ کا مقرر بنا دیا؟ اس راز کو سمجھ لیں۔ اللہ والے جب بھی کوئی عمل کرتے تھے، کسی وظیفے کا آغاز کرتے تھے، یہ اپنے رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گناہ بندے اور اس کے رب کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو۔ ہر انسان سے جانے یا انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نافرمانی اور سرزد ہو جاتی ہیں، اور جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، تسبیحات بھی پڑھتا رہے، نوافل بھی ادا کرتا رہے، راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کرتا رہے، بعض اوقات دعاؤں کی قبولیت پھر بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیشہ توبہ کو ہر عمل سے پہلے رکھا۔ آج ذو الحج کے اس مبارک جمعہ ہفتہ کے دن آپ نے بھی سب سے پہلے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو ویسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے آج پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں بلکہ عظیم خزانہ ہے، غموں کو دور کرنے والے کلمات ہیں، دلوں کو سکون دینے والے کلمات ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے کلمات ہیں۔ آج ذو الحج کے بابرکت جمعہ اور ہفتے کے دن اگر کوئی شخص اخلاص اور ندامت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ شاید برسوں سے بند پڑے دروازے کھل جائیں، شاید رکی ہوئی دعائیں قبولیت پا جائیں، شاید زندگی کی تاریک راتوں میں امید کی روشنی اتر آئے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، 3 بار اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت اور فرصت عطا فرمائی ہے تو پھر
313 مرتبہ پڑھنا ہے اور بھی بہتر ہے، کیونکہ آج کا دن عام دن نہیں، ذو الحج کا مبارک جمعہ ہے، رحمتوں اور قبولیت کا دن ہے۔ جب آپ 100 یا 313 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کریں اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور یاد رکھیں، جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کی دعاؤں کے راستے کھلنے لگتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کے بعد دوسرا وظیفہ شروع کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے انسان اپنے مقاصد اور حاجات کی طرف مزید قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم اور مبارک صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت کو تازہ کر دیتی ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ ذو الحجہ جمعہ ہفتے کے دن آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ صورت توحید، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال ذات کا تعارف کراتی ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جمعہ کا مبارک مہینہ ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور پھر جمعے کا بابرکت دن بھی ہے۔ ایسے قیمتی لمحات میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے حضور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے ثواب اور برکت کی نیت سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے اور وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے دل میں یہ ساتھ رکھیں کہ آپ اپنے رب کے وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اپنے تمام امیدیں اسی ایک رب سے وابستہ کر رہے ہیں۔ اور اس بابرکت جمعے کے دن دعا کرتے وقت اپنی حاجات کو محدود مت کریں، اپنے رب سے کھل کر مانگیں، اور اگر رزق کی تنگی ہے تو کشادگی مانگیں، اگر پریشانیاں ہیں تو آسانی مانگیں، اگر قرض ہے تو نجات مانگیں، اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون مانگیے، اگر کوئی جائز خواہ دل میں برسوں سے موجود ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے۔ یاد رکھیں، بندے کی اوقات چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت اور قدرت کے مطابق مانگیے۔ وہ رب جب عطا کرنے پر آتا ہے تو بندے کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بے شمار برکتیں، رحمتیں اور روحانی اثرات پوشیدہ ہیں، اور اللہ والے ہمیشہ ان مبارک ناموں کا ورد کرتے رہے ہیں۔ آخری ذو الحج کے جمعہ یا ہفتے کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو تو وہ نام ہے جو کشادگی عطا کرنے والی ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ جو بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس مبارک نام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما سکتا ہے، دل کی گھٹن کو سکون میں بدل سکتا ہے اور زندگی کی رکاوٹوں میں آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔ اگر آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ہر طرف سے مشکلات کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔ آج ان مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کے حضور جھک جائیں، کیونکہ بند دروازے کھولنے والی بھی وہی ذات ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے والی بھی وہی ذات ہے۔ ذرا سوچئے، آج ذو الحج کا مبارک مہینہ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے، آپ نے توبہ بھی کر لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی کر لی۔ اب دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اس مبارک نام کو پڑھے کیسے اور کتنی بار توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو ایک بار، یا باسطو دو بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ اخلاص، تیسرے نمبر پر 11 بار یا باسطو، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اللہ والوں نے ہمیشہ درود پاک کو دعا کی قبولیت کا خوبصورت ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد سب سے اہم کام دعا اور توبہ ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بار بار مانگیے، عاجزی کے ساتھ مانگیے، امید کے ساتھ مانگیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ سجدے کی حالت بندے کے لیے اپنے رب کے قریب ترین لمحات میں سے ایک حالت ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو نفل ادا کر کے سجدے میں بھی اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو خیر ہم نے مانگی ہے وہ عطا فرمائے، اور جو ہم خیر مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت، اپنے گھر میں سکون اور اپنی زندگی میں خیر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔